ہماری زندگی کا اس میں عمل آئے اور اس کا جو ہے مثال جناب مرحوم چودھری محمد لطیف صاحب کو ملتا رہے۔ موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حدیث مبارکہ سرکار کا فرمان ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور ایک مقام پر میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا اور آپ کوشش کریں، سبحان اللہ تو اگر نہیں کہہ سکتے تو تھوڑا سا سر ہلائیں اور تھوڑا میری طرف متوجہ رہیں تاکہ میں یہ محسوس کروں کہ آپ کو خدمت میں جو میں گفتگو پیش کر رہا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، فرمایا گیا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اگر تحفہ ہے تو ہم ایسے مومن کیوں نہ بن جائیں کہ جب یہ موت آئے تو ہمیں وہ 40 تلواروں کی تکلیف نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے یہ راحت کا سامان بن کر آ جائے۔ اور اگر یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو پھر ہم قید خانے میں جی کیوں لگا بیٹھے ہیں؟ کوئی بندہ بھی جو جیل میں ہوتا ہے، قید خانے میں ہوتا ہے، پرندہ اگر پنجرے میں ہوتا ہے تو وہ وہاں راحت سے نہیں رہتا، سکون سے نہیں رہتا، بلکہ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نالہ از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خورد افسوس زمانے کے گرفتار نابود، کہ یہ جو پنجرے کے اندر پرندہ پر مار رہا ہے، پھڑک رہا ہے، جاں بلب ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ پنجرے میں کیوں آیا ہے، بلکہ یہ اس لیے پھڑک رہا ہے، اس لیے پر مار رہا ہے کہ جو عرصہ پنجرے سے باہر گزرا ہے وہ پنجرے کے اندر کیوں نہیں گزرا۔ بعین ہی مومن کے لیے موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب مومن پہ موت آتی ہے، حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت ہے، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، آ موت مجھے سینے سے لگا، آ موت میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ عجیب کیفیت ہے، ہم تو مرنے پہ بندہ آئے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، نظریں دسی جاتی ہیں، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بلال حبشی فرحت و اثار محبت کے ساتھ آ موت مجھے گلے لگا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ہیں، اے بلال یہ موت ہے، وقت مرگ ہے، یہ کوئی خوشی راحت کا وقت نہیں ہے۔ تو جناب بلال حبشی کیا فرماتے ہیں؟ بھئی اوسان اس کے خطا ہو جو مرنے جا رہا ہو۔ اللہ اکبر، اوسان اس کے خطا ہو جو مرنے جا رہا ہو، نظر اس کی تارے لگے جو مرنے جا رہا ہو، ناک کی ہڈی اس کی ٹیڑھی ہو جائے جو مرنے جا رہا ہو، پنڈلی میں پنڈلی اس کی چڑھے جو مرنے جا رہا ہو، میں تو اپنے یار کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ تکلیف تو اسے ہو جو مرنے جا رہا ہو، میں تو یار سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اس موت کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، اس موت کے لیے پیر ہونا ضروری نہیں، اس موت کے لیے شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں، اس موت کے لیے غلام مصطفیٰ ہونا ضروری ہے، حضور کا عاشق ہونا ضروری ہے۔ اور بھئی اتنی اپنا حضور سے قبل اتنی امتیں گزری ہیں، کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا، لوگوں نے عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، اپنے نبیوں سے پیار کیا ہے، لیکن جب اس امت کا وقت آیا تو فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ اب آگے اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے،
اور موت مومن کے لیے راحت کا سامان ہے۔ اور موت کیسی موت تحفہ ہے۔ اب دیکھیے نا، اس بات میں تو کوئی حقیقت اور کوئی اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے، 27واں پارہ ہے، سورہ رحمان ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، ہر شے ختم ہونے والی ہے، مالدار بھی ختم ہونے والا ہے، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، جائیداد سب ختم ہونے والا ہے۔ ایک ہی مالک ہستی ہے جو رہنے والی ہے، جو باقی ہے، جس کو بقا ہے، جس کو دوام ہے، اس کے علاوہ کسی کو دوام نہیں ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، چونکہ وقت مختصر ہے اور محدود ہے، اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کوئی بات سیکھیں اور سکھائیں جو ہماری زندگی میں، جس کا حصہ ہماری زندگی کا بن جائے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ جب موت اٹل فیصلہ ہے، موت مومن کے لیے راحت ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اب ہم اس قید خانے میں جب وقت گزاریں تو اس قیدی کی طرح گزاریں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، ہر وقت طہارت میں رہنا چاہیے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضور کیوں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے؟ کسی وقت بندہ بے وضو بھی تو ہو سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں، شریعت تو اجازت دیتی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارا ہر وقت مجاہد کو تیار رہنا چاہیے اور یار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر رہنا چاہیے۔ کسی وقت بھی جب مالک بلا لے تو بندہ باوضو بھی ہو اور صاحب طہارت بھی ہو، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کا جسم، اس کی روح، اس کا دل پاک رہنا چاہیے، اور تاکہ وہ بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اس حال میں ہو، جب اس کو مجدہ ملے تو وہ موت کا پیغام اس کے لیے تلخی نہ بنے اور وہ موت اس کے لیے سختی بن کر نہ آئے، بلکہ وہ موت آئے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا پیغام لے کر آئے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ہر بندہ خواہش کرتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندے کی چاہت ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت نصیب ہو۔ ہم جتنے حضرات یہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ نیکوکاروں اور مجھ گنہگار سمیت ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندے کی چاہت ہے، ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندے کی امید ہے، ہر بندے کا گمان ہے، ہر بندے کی دعا ہے، ہر بندے کی التجا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے جنت ملے۔ ہر نمازی نماز پڑھتا ہے، بابا کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جنت کے لیے۔ روزے دار روزہ رکھتا ہے، بابا کیوں رکھتے ہو؟ کہتا ہے جنت کے لیے۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتے، بابا کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں جنت کے لیے۔ حج کرنے والا حج کرتا ہے، بھائی کیوں کرتے ہو؟ جنت کے لیے۔ 20 تراویحیں پڑھنے والا بھی جنت کا خواہش مند ہے، 8 تراویحیں پڑھنے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، ہاتھ نیچے باندھ کر بھی جانا جنت چاہتا ہے، ہاتھ اونچے باندھ کر بھی جانا جنت چاہتا ہے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، نبی کے ساتھ پیار کرنے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، نبی کی غلامی کرنے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، نبی کی گستاخی کرنے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، حبیب سے وفاداری کرنے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، حبیب سے غداری کرنے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، شراب پینے والا بھی جانا جنت چاہتا ہے، گمان جنت کا رکھتا ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، 5 ایسے لوگ ہیں یہاں تو ہر بندہ جنت کا خواہش مند ہے، جنت کا طلبگار ہے، جنت جانا چاہتا ہے۔ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جنت جن کا اشتیاق رکھتی ہے۔ بھئی اس مہمان کی قدر ہوتی ہے جس کا میزبان مشتاق ہو، جس کا میزبان مشتاق ہو، اس مہمان کی قدر ہوتی ہے۔ اس مہمان کو اس کے مطابق کھانا، چائے، پانی، کوکا کولا، پیپسی پیش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ میزبان کہتے ہیں میں اس کا مشتاق تھا، میری چاہت تھی، میری خواہش تھی، میرا اشتیاق تھا کہ یہ میرے گھر میں آئے، اصرار تھا، تو مزہ آیا نا۔ اب جنت 5 لوگوں کی مشتاق ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، اس امید پر کہ ان 5 میں سے کسی ایک میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ تقریر سنانا، سبحان اللہ کہلوانا، وہ سب باتیں مجھے آتی ہیں،
لیکن چونکہ ایصال ثواب ہے، جمعے کا ماحول ہے، تو میں چاہتا ہوں ایسی بات کی جائے کہ تو ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایصال ثواب ہوتے ہیں نا، اس لیے ہم کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور وامر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تحت یہ جو گفتگو کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے کسی ایک کا اس پر عمل ہو جائے اور مرنے والے کو اس کا فائدہ مل جائے۔ وہ جو آپ چاول تقسیم کریں گے اس کا فائدہ بھی ہوگا، فروٹ کا بھی ہوگا، جو آپ اس پہ آپ نے پیسہ خرچ مسجد پہ لگایا، مدرسے پہ لگایا، وہ فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں کوئی عمل آج کی اس نشست میں بیٹھ کر ہم وہ صاحب عمل بن گئے تو یہ جب تک ہمارا عمل جاری رہے گا اس کا فائدہ چودھری لطیف صاحب کو ملتا رہے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، وہ 5 لوگ جن کی جنت مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے، جنت اشتیاق رکھتی ہے، جنت خواہش کرتی ہے کہ یہ 5 لوگ میرے پاس آئیں، میری جنت میں رہیں۔ جنت تجری من تحتہا الانہار کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس پہ ان کو ثمربارگی دی جائے۔ اب یہ بات کسی بندے کی بات نہیں ہے، اب اس حبیب کا فرمان پیش کر رہا ہوں جن کی زبان وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ ہے، جن کا سینہ اطہر علم نشرہ ہے، جن کے ہاتھ ید اللہ ہے، جن کی پیشانی یاسین ہے، جن کی شان طٰہٰ ہے، جن کی زلفیں واللیل ہیں، اس زلفوں کے کنڈل حامیم ہیں، جن کا چہرہ والضحیٰ ہے، جن کا سینہ علم نشرہ ہے، جن کے قدمین لا اقسم بہذا البلد ہیں، اور جن کا مقام اور جن کا ذکر ورفعنا اللہ کا ذکرک ہے، اور جن کی گھڑیاں وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ہے، اور جن کا زمانہ والعصر ہے، اور جن کو عطا ہونے والی خیر کثیر انا اعطینا کل کوثر ہے، اور جن کا مقام یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں 5 لوگ ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، ان میں پہلا کون ہے؟ قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا۔ اس میں فقط یہ قاری رضا المصطفیٰ صاحب یا میں ہی شامل نہیں یا اور قاری شامل نہیں، آپ سب شامل ہو۔ ہر قرآن پڑھنے والا، وہ لہنے داؤدی سے پڑھنے والا ہو یا سادہ لہجے سے پڑھنے والا ہو، بس ہر قرآن پڑھنے والا، قرآن سے پیار کرنے والا اس میں شامل ہے۔ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے، شومہ یہ قسمت کہ آج ہم قرآن سے دور ہٹ گئے، اور ہمارا حال کیا ہے۔ ایک سادہ پنجابی کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ ایک بڑھیا تھی، مائی تھی، بڑھیا ان پڑھ تھی، تو اس کا بیٹا باہر کے ملک میں چلا گیا۔ اب وہاں سے جا کر پیسے بھیجتے ہیں، منی آرڈر۔ آج جیسے آپ ویسٹرن یونین سے پیسے لیتے ہیں تو پہلے منی آرڈر تھا، چند سال پہلے بھی منی آرڈر تھا، اب بھی ہے لیکن اب تو بہت کم ہے نا، بڑا فاسٹ دور آ چکا ہے۔ تو منی آرڈر بھیجتا ہے۔ اب وہ بڑھیا ان پڑھ ہے، اسے نہیں معلوم یہ منی آرڈر کی افیدیت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں ہے کیا۔ وہ جب ڈاکیا لے کر آتا ہے تو بڑھیا اس کو چوم کر رکھ لیتی ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے کا پیغام آیا ہے، میرے بیٹے کا خط آیا ہے، سنیڑا آیا ہے۔ اب اس کو رکھ لیتی ہے، دوسرے مہینے پھر آتا ہے، پھر رکھ لیتی ہے، تیسرے مہینے پھر آتا ہے، پھر رکھ لیتی ہے، رکھ لیتی ہے۔ اس کو نہ تو پیسے نکلواتی ہے نہ استعمال کرتی ہے۔ اسی پنجابی چاہنے ماں مر گئی پودے پالے دھی دا نہ رضائی۔ وہ غربت میں، افلاس میں، تنگ دستی میں وقت گزار رہی ہے اور وہ منی آرڈر رکھتی جا رہی ہے۔ اب مائی انتقال کر گئی، مر گئی، بندہ سیانا آیا، کہتا ہے بھائی مائی کا کوئی سامان دیکھو۔ جب اس میں دیکھا منی آرڈر کا انبار لگا ہوا ہے، پیسے نہیں نکلوائے، مائی افلاس، تنگ دستی، بھوک، غربت سے مر گئی، ان کو استعمال نہیں کیا۔
اس نے کہا ہو مائی کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، یہ قرآن مجید فرقان حمید بلا تمثیل و بلا مثال اس منی آرڈر کی طرح ہمارے پاس ہے۔ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اس کو سیکھتے نہیں۔ اپنے بچوں پہ بھی توجہ دیتے ہیں، انگریزی پہ دیتے ہیں، میتھ پہ دیتے ہیں، فزکس پہ دیتے ہیں، کیمسٹری پہ دیتے ہیں، ضرور دیں، لیکن یہ تمام علوم قرآن سے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سب سے لازم کیا ہے؟ قرآن۔ اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا کی عزتیں تلاش کر رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، قرآن ایک ایسی چیز ہے، آپ اس سے رشتہ جوڑیں، اس سے آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو تقوی بھی ملے گا، آپ کو علم بھی ملے گا، آپ کو عمل بھی ملے گا۔ کیا فرمایا؟ قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا جنت اس کی مشتاق ہے۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا۔ یہ عیب ہم میں بہت پایا جاتا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو نیکوکار لوگ ہیں، آپ تو عمل والے ہیں، تقوی والے ہیں، میں گنہگار آدمی، میں اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عمل آج ہمارے اندر بہت بڑا عیب پایا جاتا ہے، زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جو زبان کی حفاظت کرنے والا ہے اس کا کیا حال ہے؟ فرمایا جنت اس کی مشتاق ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جو منہ آئے نکال دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ بڑے بڑے ایسے کفریہ جملات، کلمات ہم اپنی زبان سے سرزد کرتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا نکاح بھی فاسد ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کی اصلاح کے لیے کبھی علامہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب کے پاس نہیں آتے، کبھی کسی اور عالم دین کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں؟ ہماری عزت میں فرق آتا ہے، اپنی انانیت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے جاہ جلال کے لیے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بے نکاح ہی رہ رہے ہوتے ہیں، خبر تک نہیں ہوتی وہ اس کا کیا، اس کا قصور کس کا ہے؟ زبان کا۔ ہمارے آپ جیسے بزرگ یہ جو بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں بھئی ایک چپ تے 100 سکھ۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ اب فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے نا، یہ روز محشر یہ جو ہمارے اعضائے بدنیاں ہیں ان کو زبان دے دی جائے گی۔ یہ ہاتھ، آج ہاتھ ہماری مان رہے ہیں، ہم ان پہ جبر کرتے ہیں، چوری کرواتے ہیں، یہ زبان پہ ہم جبر کرتے ہیں، منہ پہ جبر کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہم اپنے یہ قدموں پہ جبر کرتے ہیں، برے جگہ پر لے کے جاتے ہیں۔ کل یہ تمام اعضائے بدنیاں کو زبان دی جائے گی، آنکھیں بول رہی ہوں گی، کان بول رہے ہوں گے، زبان بول رہی ہوگی، ہاتھ بول رہے ہوں، بندہ کہے گا اوئے کل تک تو میری مانتا تھا، آج میرے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یہ سب بول رہے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا جنت اس کی مشتاق ہے۔ تیسرا بندہ حضور نے فرمایا پردہ پوشی کرنے والا، دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ یقیناً یہ باتیں آپ کو شاید مشکل لگیں، لیکن ان کو ناگوار نہ سمجھے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا گیا؟ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ ہماری تو ڈیوٹی لگی ہوتی ہے نا، کسی کا عیب، کسی کی غلطی، کسی کا گناہ دیکھ لیں، پھر ہم اتنی شدید گرمی میں بھی پورے گاؤں کی گلیاں پھرتے ہیں، اور یار میں آنا نہیں سی پر کسی نے نہ دسی، اور فلانا یہ پہ کر دئی۔ پردہ پوشی کرنا، میرے نبی نے فرمایا جنت اس کی مشتاق ہے۔ معراج کا سما ہے، حضور عرش اولا پہ جلوہ گر ہوئے، میرے کریم جب وہاں سیر فرما رہے تھے، نہایت چونکہ وقت بالکل قریب آ گیا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے دیکھا ایک صندوق ہے، جب کھولا گیا اس میں ایک جبہ ہے، خرقہ ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب اس کو زیب تن فرمائیے، اور جس کو آپ کی خواہش ہو، جس کو آپ کا ارادہ ہو، جس کو آپ کی منشا ہو، اس کو عطا فرمائیے۔ میرے کریم جب جلوہ گر ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
حاضر خدمت ہوئے، میرے کریم نے فرمایا اے ابو بکر اگر یہ خرقہ میں تمہیں عطا فرماؤں تو کیا کرو گے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صداقت اور بڑھ جائے گی، سچ اور زیادہ ہو جائے گا۔ میرے کریم نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر اگر یہ خرقہ تمہیں عطا فرماؤں تو کیا ہوگا؟ فرمایا عدل زیادہ قائم ہوگا، عدالت مضبوط ہو جائے گی۔ میرے کریم نے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عثمان بن عفان اگر یہ خرقہ تمہیں عطا فرماؤں تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ حیا بڑھ جائے گی، حیا میں اور زیادہ مستعدی ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب حضرت جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا اے علی اگر یہ خرقہ تمہیں عطا فرماؤں تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اے واللیل کی زلف والے، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، یاسین کے سحرے والے، طٰہٰ کی شان والے، فدا کا ابی و امی کریم آقا اے لجپال نبی میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ پردہ پوشی ہوگی۔ جنت جس کی مشتاق ہے، کس کی؟ جو پردے ڈالنے والا ہے، جو پردہ پوشی کرتا ہے۔ آگے چوتھا بندہ کون ہے جس کی جنت مشتاق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ بھئی رشتہ داروں کو تو ہر بندہ کھانا کھلا کر ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، امیروں کے سامنے تو ہر بندہ بڑی بڑی ڈشیں لگا دیتا ہے، کڑموں کے سامنے، سسرال والوں کے سامنے، عزا اقارب کے سامنے تو بڑے بڑے دسترخوان سج جاتے ہیں۔ فرمایا غرباء کو کھانا کھلانے والا۔ بخاری شریف کی حدیث یہاں میں کوٹ کرتا چلوں، میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فرائض و واجبات کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے مہمان نوازی، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اور ایک مقام پر میرے نبی نے فرمایا ولیمے کا کھانا وہ سب سے بدتر کھانا ہے کہ جس میں امیروں کو تو کھلایا جائے اور غرباء کو نہ کھلایا جائے، غرباء کو پس پشت ڈال دیا جائے، برادریوں کو تو کھلا دیا جائے، اور اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کو ایک پلیٹ چاول دینے کے لیے اس کو 100 گالی نکالی جائے، دھکے مارے جائیں۔ اب جنت جس کی مشتاق ہے، کس کی؟ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ اگلا پانچواں بندہ کون ہے؟ میرے کریم نے فرمایا جنت جس کی مشتاق ہے وہ پانچواں شخص وہ ہے جو میری ذات پاک پہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ہر بندہ جنت کا خواہش مند ہے۔ آئیے کوشش کریں ان میں سے کسی ایک میں ہم بھی کسی کھاتے میں شامل ہو جائیں، ہم بھی کسی شمار میں آ جائیں۔ ویسے تو آپ سب افضل و اعلیٰ ہیں، وراء الورا ہیں، عزت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، اور یہ عزت شان مقام کسی برادری، کسی حسب، کسی نسب، کسی جاہ و جلال والے نے نہیں دی، بلکہ آپ کو یہ عزت اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ آگے مجموع الزوائد شریف کی حدیث ہے، علامہ نور الدین ہاشمی رحمت الرحمان جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 165 پہ حضرت جناب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں پر جنت حرام ہے اس وقت تک کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اب بھئی یہ بات کیا ہے کہ سب نبیوں پر جنت حرام ہے، ظاہر حضور جلوہ گر نہیں ہوں گے تو اور کون جنت میں جا سکے گا؟ یہ جو حور و قصور رہ رہے ہیں نا جنت کے اندر، یہ میرے نبی کے غلام بن کے رہ رہے ہیں، یہ انتظامیہ ہے، ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے حضور کے غلام بن کے رہ رہے ہیں۔ حضرت عزیر جب گئے نا تو یا اللہ واپس تو نہ بھیج، اللہ نے فرمایا واپس تو جانا پڑے گا، یہاں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، تو یا اللہ یہ جو حور و قصور رہ رہے ہیں، خالق نے فرمایا یہ تو مصطفیٰ کے غلام بن کے رہ رہے ہیں، بات اب لمبی ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا گیا کہ تمام نبیوں پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے۔ ذرا غور کیا ہے،
توجہ فرمائیے اس بات پہ. اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کپڑے اچھے پہننے کا ڈھنگ آتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ گاڑیاں اچھی ہیں، اس وجہ سے نہیں محلات و مکانات اچھے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس مال و متاع زیادہ ہے. نہیں، میرے نبی نے فرمایا تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے اس وقت تک کہ جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. ذرا غور فرمائیے گا، وہ اصحاب کہف جن کے نام کا نقش لوگ اپنے گھروں میں لگایا کرتے تھے، اور وہ اصحاب کہف جن کے نام کا نقش لوگ کشتیوں میں لگاتے تھے تاکہ کشتی دریا میں نہ ڈوبے، اور وہ اصحاب کہف جن کو 309 سال اور ان کے پاس ان کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا بھی جنتی قرار پاتا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. آج وہ اصحاب کہف بھی کھڑے ہیں. بھئی تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا مصطفیٰ کے غلام رہتے ہیں. ان کا مقام تو دیکھیے، ان کی عبادات تو دیکھیے، ان کی ریاضات تو دیکھیے، ان کے اعمال تو دیکھیے. اب اپنے نقائص بھی دیکھیں، اپنی کجیاں بھی دیکھیں، اپنی بدعمالیاں بھی دیکھیں، اپنی سیاکاریاں بھی دیکھیں. اگلا کیا ہے جناب؟ وہ آصف بن برقیہ، قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کا درباری ہے، اور کرتا کیا ہے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے کہتا ہے یہ ملکہ بلقیس کا تخت ہے، میں لے کر آتا ہوں اور یہ حاضر ہے. آج وہ بھی کھڑا ہے. بھئی کیوں کھڑے ہو؟ کہتا ہے کلاس والے سے کچھ لوگ رہتے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ عزت، یہ مقام، یہ جنتی ہونا کس لیے ہے؟ اس میں آپ سب شامل ہیں. حضور کی غلامی، حضور کا کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے میں اور آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو حضور کی امت میں ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ تمہیں اور مجھے اپنی وجہ سے نہیں ہے. اس بارگاہ کی طرف متوجہ رہا کرو. بس یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی کلمہ ہے، یہی اس نماز کا محض ہے. وہ کیا ہے کہ نماز تو یہاں پڑھیں، لیکن یہ دلوں کا قبلہ مدینہ طیبہ یہ درست رہنا چاہیے. یہ پیشانیوں کا قبلہ تو کعبۃ اللہ ہے، لیکن دلوں کا قبلہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جان بے دلدار کن. آئیے حضرات گرامی قدر، میرے اور آپ کے بہت ہی محسن امام مربی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرحمان کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آؤ یارو اج آؤندہ سا بھی کھلا راہ بھی توبہ کر لئیے، اپنے رب نو راضی کر لئیے، اللہ دے حبیب نال پیار کر لئیے. خدا دی عزت دی قسمیں زندگی بھی حسین ہو جائے گی، موت بھی حسین ہو جائے گی. اللہ مینوں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.